فریدی چینل فریدی چینل اس چینل میں آپ کو اسلامک بیانات، تلاوت قرآن پاک اور ساری نعتیں، ان سب کے لیے ہمارے اس سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کل ہمیں یہ سن کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کس کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہم جس کو دیکھیں گے، جس کو سنیں گے، جو کر رہا ہے وہ جیسے کرتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم خود نہیں، ہمارے بچے بھی اس جیسا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ جناب خبرنامہ یا کوئی بھی چیز جب کوئی پروگرام ختم ہوتا ہے تو اس کے خیال میں جو بات وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بات غلط کر رہا ہے۔ وہ بات ہے کون سی؟ آخر میں کیا کہتا ہے جی؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب یہ کیسا منحوس لفظ ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اپنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے جب پیدا کیا اس خالق نے اس کو ہے، جب اس کو پیدا اس رازق نے کیا ہے۔ اب اس کا مالک و مولا وہ اللہ کی ذات ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اگر چاہے، وہ خالق چاہے تو جو بھی مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو وہ کیسے نہیں پورا ہوگا۔ اگر رب کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو پھر چاہے تم اپنا ہی خیال کیوں نہ رکھو، کوئی بھی تمہارا خیال کیوں نہ رکھتا رہے، وہ تمہارا خیال رکھنا بھی بے سود اور بیکار جائے گا۔ اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ وہ پہلے لوگ اچھے تھے جو کہتے تھے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔ اتنا میٹھے الفاظ، اتنے پیارے الفاظ اور اتنے انداز میں کہے جانے والے یہ کلمے، یہ جملے، اپنا خیال رکھیے گا، یہ کیسا بدبخت اور منحوس سا ایک جملہ ہے جس نے آ کر اللہ کی حفاظت ہم سے چھین لی۔ وہ مائی، وہ باپ، وہ بزرگ جو کہتے تھے بیٹا اللہ کی امان میں آپ کو دیا، اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، اور آج ہم کہتے ہیں کہ جناب اپنا خیال رکھیے گا۔ اب کیا پیدا اس خالق نے کیا ہے، رزق دینے والی ذات وہ خدا تعالیٰ کی ہے۔ اب سارے کام جو ہے ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ ہی کرنے والا ہے، پھر ایک یہ جسم کی حفاظت ہم خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات جو ہمیشہ ہمیں کہی جاتی ہے، ہمیں بتائی جاتی ہے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور جو ہم ایسے عجیب سے کلمے جو ہیں وہ ہم بولتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر کوئی ہمیں خوشی مل جاتی ہے، اگر کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ کا دیا ہوا اس کا فائدہ ہوا ہے اور آج اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے۔ اور جب اگر ہمیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے یہی ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی۔ اب خدا معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیا خدا پریشانیاں دینے کے لیے ہے؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ انسانوں کو پریشانیاں دینے کے لیے ہے یا تکلیفیں دینے کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی اچھا کام ہمارا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم نے کوئی اچھا کام کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے۔ اب اچھے کام کی جو نسبت ہے ہم اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف دہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو ہم معاذ اللہ خدا کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟
بلکہ ہمیں پیدا اس خالق نے کیا ہے تو ہمیں بھروسہ اور توکل بھی اسی خدا پر رکھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی کلمے جو ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ آج سے یہ عادت بنائیں۔ آپ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی سکول آتے جاتے وقت، باہر مارکیٹ آتے جاتے وقت یہ نہ کہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ آج ہم فون پہ بھی بات کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔ اب وہ اپنی کیئر کیا کرے گا؟ جب خدا نہ چاہے تو تم اپنی خیال رکھتے رہو، اپنی کیئر کرتے رہو، تو پھر کرنے والی تو وہ ذات ہے نا، رحم و کرم کرنے والی تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب فون پہ بات کر کے ختم ہوں تو اللہ حافظ کہیں، السلام علیکم کہیں، ٹیک کیئر نہیں کہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی کریں اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ لفظ چھوٹے چھوٹے، السلام علیکم، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، یہ باتیں اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے تو وہ ضرور اسی پر عمل کرتے ہوئے جب بڑے ہوں گے تو ان کی زبانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے یہ کلمے جو ہیں، اتنے میٹھے میٹھے بول جو ہیں، یہ ہمیں نصیب ہوں گے۔ تو اس پر عمل کریں گے تو ایسے کلمات کو زبان سے نکالنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اب اللہ نگہبان کہیں گے، اللہ کا نام آیا، ثواب کا کام ہے۔ فی امان اللہ کہیں گے، اللہ کا نام زبان پہ آیا اور ثواب کا کام ہے۔ تو یہ باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی خود بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔